بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے اینڈ دس لیکچر کنسسٹ آف سم امپورٹنٹ ایرر ان وینگس. یہ سورسز آف ایرر ان وینگس کہ وہ کون کون سے ایرر ہے جو کہ ہم نارملی وینگ میں ہم اس کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں. یہ کریکشن فار بیونسی. بیونسی از دا فورس دیٹ کازز آبجیکٹس ٹو float. A buoyancy error will affect data if the density of the object being weighed differ significantly from that of the standard masses. یعنی بیونسی جس کو ہم فورس کہتے ہیں، فورس دیٹ کازز آبجیکٹ ٹو فلاٹ، اس کو بیونسی کہتے ہیں. اگر ڈینسٹی اور ماس جو ہے اف دے آر سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، تو پھر بیونسی جو ہے ایرر وہ ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو سالڈ ہے تو اس کی ڈینسٹی اور ماس تقریباً دے آر نیئرلی ایکول ٹو ایچ ادر، تو اس میں اتنا وہ فرق نہیں آتا جتنا لیکوڈ جو ہے اس میں آتا ہے، کہ بعض اوقات لیکوڈ کی ڈینسٹی اور ماسز میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے، تو اس لیے لیکوڈ جو ہے اس میں یہ ایرر زیادہ پائے جاتے ہیں بنسبت سالڈ کے. دس ایرر ہیز اٹس اوریجن in the difference in buoyant force exerted by the medium, that is air, on the object and on the masses. کہ یہ ایرر جو ہے یہ اکر ہوتا ہے، اوریجنیٹ ہوتا ہے کس چیز کے ڈفرینس ان بیونٹ فورس ایگزرٹیڈ بائی دا میڈیم. یہ وہ ایکویشن ہے کہ W1 از ایکول ٹو W2 پلس W2. یہ ڈینسٹی آف دا ایئر، ڈینسٹی آف دا آبجیکٹ مائنس ڈینسٹی آف دا ایئر اینڈ ڈینسٹی آف دا آبجیکٹ is the density of the object, where W1 is the corrected mass of the object, W2 is the mass of the standard masses, OBG is the density of the object, WTS is the density of the masses, and air is the density of the air placed by the masses and object. The value of the D air is 0.0012 gram per cubic centimeter. The consequences of equation 1 are shown in figure 1, in which the relative error due to buoyancy is plotted against the density of the objects weighed in air against stainless steel masses. یہ اب فگر 1 میں ان کو ڈرا کیا گیا ہے. اب ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ڈینسٹی کتنی ہونی چاہیے جو یہ بیونسی ایرر کم سے کم ہوں. Note that this error is less than 0.1% for objects that have a density of 2
گرام پر کیوبک سینٹی میٹر آر گریٹر. یعنی اگر جس کی ڈینسٹی 2 گرام یا ان سے زیادہ ہے، 2 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر سے زیادہ ہے یا ان کے برابر ہے، تو یہ ایرر جو ہے 0.1% سے کم ہے. It is thus seldom necessary to correct the masses of most solids, جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے. However, the same cannot be said for low density solid, liquid or gases. کہ جو low density solid substances ہے یا liquid ہے یا gases ہے، ان کے لیے یہ جو ہے وہ اس کا رزلٹ سیم نہیں ہے، یعنی اس میں یہ ایرر زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ فگر ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈینسٹی آف دا آبجیکٹ ہے. یہ دیکھ لیجیے 2 ادھر یہ 2 تک جو ہے وہ ایرر کافی زیادہ ہے. یہ دیکھ لیے آپ کو نظر آ رہا ہے ان سے. دس از دا ریلیٹیو ایرر. اب جب 2 سے اوپر یہاں 4 تک تو بالکل یہ پھر کانسٹنٹ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ڈینسٹی زیادہ ہوگی اتنا یہ ڈیفرنس جو ہے وہ ایرر کا وہ کم سے کم ہوگا. اب دیکھ لیجیے بالکل کانسٹنٹ بن جاتے ہیں، یعنی 0 ایرر ہے ادھر. یہ یعنی بالکل 8 بالکل دس از نیئرلی 0، بلکہ 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب اس سلائیڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. فار دیز the effect of the buoyancy are significant and a correction must be applied. یہ اس کیس میں اگر ہمارے پاس سالڈ سبسٹانسز کی ڈینسٹی کم ہوں، یعنی 2 سے کم ہوں، تو چاہے وہ سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیشیس سبسٹانسز ہے، تو اس کے لیے یہ جو ایکویشن ہم نے پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. اور اگر 2 سے زیادہ ہے یا 2 کے برابر ہے تو پھر اس میں کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ریلیٹیو ایرر ہے وہ 0.1% سے بھی کم ہے. The density of masses used in single pane balances or to be calibrated electronic balances range from 7.8 to 8.4 gram per cubic centimeter depending on the manufacturer. یہ اس سینٹینس کو the density of the masses used in single pane balances range from 7.8 to 8.4 gram per cubic centimeter depending on the manufacturer. کہ جو کریکشن ہم کرتے ہیں وہ تقریباً 7.8، جس طرح اب فگر ادھر بھی آپ کو نظر آ رہے، یہ 7.8، یہ 6 ہے، یہ 8 ہے، ان کے درمیان میں. تو یہ ادھر جو ہے بالکل 0 ہو جاتا ہے جو ایرر ہے. تو اس لیے جو ماسز ہوتا ہے تو وہ 7.8 سے لے کے 8.4 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر، یعنی اتنی رینج میں ہمارے پاس ماسز ہوتے ہیں، اور اسے ہم اس کی کریکشن کرواتے ہیں. یوز آف 8 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر از کلوز انف فار موسٹ پرپسز. کہ یہ ڈینسٹی جو ہے یہ 8 جو ہے یہ تقریباً ہر پرپس کے لیے جو ہے یہ انف ہے. If greater accuracy is required, the manufacturer specification for the balance usually give the necessary density data. اگر ایرر بہت زیادہ ہے، زیادہ ایکوریسی چاہیے، تو پھر مینوفیکچرر جو ہے وہ اس کے جو سبسٹانسز ہے اس کی ڈینسٹی کا ڈیٹا بھی دیتے ہیں. یہ وہ سلائیڈ ہے جو ہمیں یہ ڈینسٹی اور ریلیٹیو ایرر کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ 0 سے لے کے 2 تک یہ اگر کسی بھی سبسٹنس کی ڈینسٹی
2 یا 2 سے کم ہے تو پھر اس میں بیونسی کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایکویشن اپلائی کرتے ہیں جو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. اگر 2 سے زیادہ ہے تو وہ ایرر جو ہے پھر وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھ لے یہ 0.1%، یہ اب دیکھ لے یہ ادھر جو ہے یہ تقریباً ان سے کم پڑ جاتی ہے، یہ 0.1% سے کم ہو جاتا ہے ادھر یہ 2 تک. پھر اس کے بعد جب 8 تک تو وہ کمپلیٹلی زوری بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبسٹانسز 8 جس کی ڈینسٹی ہے تو اس کی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان سے کم ہے تو پھر اس کی جو ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن تو پھر ہم اس میں کریکشن جو ہے ڈینسٹی یا بیونسی ایرر کریکشن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور وہ اس ایکویشن کو جو ہم نے آلریڈی اوپر ایکسپلین کیا ہے وہ اس کو اپلائی کر کے اس کا ایکچوئل ماس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب ٹیمپریچر ایفیکٹس جو ہے اس کا کیا اثر ہے. attempts to weigh an object whose temperature is different from that of its surrounding will result in a significant error. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبسٹنس کا ٹیمپریچر ہے it should be nearly equal to the room temperature. اگر وہ روم ٹیمپریچر کے برابر نہیں ہے یا ان سے بہت زیادہ ہے یا بہت لو ہے تو پھر اس میں ایرر کے چانسز ہو سکتے ہیں. Failure to allow sufficient time for heated object to return to room temperature is the most common source of this problem. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ failure to allow یعنی جو آبجیکٹ ہے اس کا ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر سے زیادہ ہے اور وہ ہم اس کا ویٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایکچول ویٹ جو ہے وہ ہمیں اوبٹینڈ نہیں ہوگا. تو اس کو سفیشینٹ ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے جو سبسٹنس کا ٹیمپریچر ہے یا جو چیز یا جو کیمیکل ہم لیتے ہیں اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر تک لے آئے. Errors due to a difference in temperature have two sources. اگر ٹیمپریچر ڈیفرنس جو ہے روم ٹیمپریچر اور سبسٹنس کا ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے تو ہمیں دو سورسز وہ ہمیں جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرسٹ کنویکشن کرنٹ within the balance case exert a beyond effect on the pen and the object. اگر جو کنویکشن کرنٹ ہے بیلنس میں وہ جو ہے آبجیکٹ پہ اپنا اثر کرے گا. جو سبسٹنس پڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس سے ایک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کو کنویکشن کرنٹ کہتے ہیں. فرسٹ کنویکشن کرنٹ ود ان دا بیلنس کیس exert a beyond effect beyond C جس کو کہتے ہیں on the pen and object. یہ فرسٹ ایرر ہے اگر ٹیمپریچر ڈیفرنس موجود ہو. سیکنڈ warm air trapped in a closed container weighs less than the same volume at a low temperature. کہ جو سیکنڈ warm air trapped in a closed container weighs less. یہ ظاہری بات ہے جو گرم ہوا ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ لیس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایئر وچ ہیو لو ٹیمپریچر. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ویٹ کم ہوتا ہے. جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ both effect cause the apparent mass of the object to be low. ان دونوں کی وجہ سے جو ہے جو سبسٹنس کا ماس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. This error can amount to
as much as 10 or 15 milligram for a typical porcelain filtering crucible or weighing bottle. تو یہ تقریباً 10 to 15 ملی گرام ہوتا ہے. پورسلین فلٹرنگ کروسیبل آپ نے یہ نام سنا ہوگا. پورسلین میٹیریل ہے جو سیرامک میٹیریل ہوتے ہیں, جس طرح چینا مٹی جو ہے ان سے کروسیبل بنائے جاتے, تو یہ وہی پورسلین جو ہے وہ کلے ہے, تو ان سے کروسیبل بنائے جاتے ہیں. تو ان میں جو ہے 10 سے لے کے 15 ملی گرام تک جو ہے وہ ڈفرینس ان ویٹ جو ہے وہ ہم اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں. ہیٹڈ آبجیکٹ مسٹ آلویز بی کولڈ ٹو روم ٹیمپریچر بیفور بینگ ویڈ, کہ جو ہیٹڈ سبسٹانسز ہے اس کو جو ہے کول کرنا پڑتا ہے اور اس کو روم ٹیمپریچر تک لے آنا ہوتا ہے. اب یہ ڈائیگرام ہے, یہ ہمیں جو ہے ٹیمپریچر کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دس از دا ایبسولوٹ ایرر ان ملی گرام اینڈ دس از دا ٹائم آفٹر ریموول فرام دا اوون. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے بی اور اے اینڈ بی ہے, یہ وہ دس از دا ایرر یا this is the relationship between the error and the temperature. If the substance is placed in the porcelain filtering crucible, this is the weighing bottle containing about 7.5 gram of the calcium chloride. تو یہ دو کروسیبل ہے, دو ویئنگ باٹل ہے, ایک پورسلین کروسیبل ہے اور دوسرا جو ہے ویئنگ باٹل ہے جو کہ اس میں 7.5 گرام آف پوٹاشیم کلورائڈ جو ہے ایز اے کنسٹرکشن میٹیریل یا کنسٹرکٹنگ میٹیریل کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اب ٹائم آفٹر ریموول فرام دا اوون, کہ جب ہم ان کو ڈائریکٹلی جب اوون سے نکال لیتے ہیں تو اب ٹائم دیکھ لی 10 منٹ میں کافی سارا ایرر ہوتا ہے. اگر آپ 10 منٹ دے دی ان کو تو ہمارے پاس یہ کافی سارا ایرر جو ہے وہ آتا ہے. اگر ہم ان کو 10 منٹ کے بعد جو ہے اس کا ویٹ کر لی تو پھر وہ وینگ ایرر جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے. اگر 20 کے بعد دیکھ لی تو یہ دیکھ لی تقریباً کانسٹنٹ بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سبسٹانسز ہم ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑے گا اور پھر ہم اس کا ویٹ لیں گے, تب کہے جا کہ اس میں یہ ٹیمپریچر کا جو ایفیکٹ ہے وہ منیمم ہوگا. اس ڈائیگرام سے یا اس گراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سبسٹانسز کو جب ہم اوون سے نکالتے ہیں آفٹر ہیٹنگ تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے بیلنس میں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو جو ہے کول ہونے چاہیے تقریباً 20 سے لے کے 30 منٹ تک, کم از کم 20 منٹ, تاکہ جو ٹیمپریچر ایفیکٹ ہے وہ جو ہے منیمم ہو. نیکسٹ ادر سورسز آف دا ایرر, اے پورسلین اور گلاس آبجیکٹ. پورسلین انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ پورسلین جو ہے یہ ایک میٹیریل ہے, جس طرح ہم سیرامک میٹیریل ہے, جس طرح ہم جو شینک ہوتا ہے واش روم میں یا جو کموڈ ہوتا ہے تو وہ پورسلین سے بنائے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. اسی طرح کافی سارے اور بھی سبسٹانسز ہیں جو اس کو پورسلین سے بنایا جاتا ہے. تو پورسلین جو ہے دیز آر دا کنسٹرکٹنگ میٹیریل, جس کو ہم عام لینگویج میں چھینا مٹی کہتے ہیں, تو ان سے کروسیبل بنائے جاتے ہیں. اے پورسلین اور گلاس آبجیکٹ ول اوکیجنلی ایکوائر اے اسٹیٹک چارج sufficient to cause a balance to perform erratically. تو یہ اس کا کہ کبھی کبھی جو ہے سبسٹانسز وہ ایک اسٹیٹک چارج جو ہے وہ
اس پہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، یا اٹ ایکوائر کا مطلب ہے حاصل کرتا ہے اسٹیٹک چارج. آپ جس طرح کھنگی لے لیں، کھنگی کو آپ سر میں یا کسی بھی کپڑے سے رب کر لیں تو وہ جو ہے اٹ بیکم چارج اسپیشیز، تو وہ سبسٹانسز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو پورسلین اور گلاس آبجیکٹ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹک چارج رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا ایرر آ جاتا ہے. سبسٹانسز پھر اس کی اوپر چپک جاتے ہیں، دے اٹریکٹ دا سبسٹانسز ادر سبسٹانسز، یا دا ڈسٹ پارٹیکل، یا ان ادر ورڈ دا فارن پارٹیکلس، تو ان سے ان کا ویٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں. دس پرابلم از پارٹیکولرلی سیریس وین دا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی از لو. اگر ہیومیڈیٹی لو ہو تو پھر یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. اسپونٹینیس ڈسچارج فریکوینٹلی اکر آفٹر اے شارٹ پیریڈ. اسپونٹینیس ڈسچارج frequently occurs after short period. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے اس میں جو چارج ہوتا ہے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے. A low level source of the radioactivity. A low level source of radioactivity such as static master photographer brush containing a minuscule amount of the polonium in the balance case will ionize enough ions to neutralize the charge. تو اب یہ جو ہے a low level source of the radioactivity in the balance case will ionize enough ions to نیوٹرلائز دا چارج. تو یہ بھی جو ہے ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے بعض اوقات یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بیلنس کا اندرونی یا انٹیریئر پارٹس ہے، یا مطلب ہے کہ جو وینگ باٹل ہے اس میں بھی اگر پولونیم کچھ اس کا ریمائننگ موجود ہے تو وہ بھی جو ہے اس طرح ایرر جو ہے وہ کاز کر لیتے ہیں. Alternatively, the object can be vapid. اب اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سبسٹانسز چارج ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے جو ہے اس ایرر کو منیمائز کیا جاتا ہے. تو alternatively the object can be vapid, clean or dry something by rubbing with a cloth. یہ اس کے دس از دا ڈیفینیشن آف دا ویپنگ، کہ کسی کپڑے سے سبسٹانسز یا ان کا سرفیس کو صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں ویپڈ. ود اے فینٹلی ڈیمپ چیمیوس کہ فینٹلی کا مطلب ہے سلائٹلی، ڈیمپ کا مطلب ہے کچھ تھوڑا سا گیلا، چیمیوس یا بعض چیمی بھی کہتے ہیں اس کو، اس کا پروننس ہے چیمیوس یا چیمیز بھی اس کا پروننسیشن ہے. کہ جو آبجیکٹ ہے جس میں ہم سبسٹانسز رکھتے ہیں یا وینگ باٹل ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ تھوڑی سی چیمیوس، ایک قسم کا چیمیوس لیدر. ویسے چیمیوس ایک جانور ہے، آپ لوگوں نے گوٹ کی طرح، جو بکری کی طرح یا بکری کی طرح ایک قسم کا جانور ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے. تو اس کی جو لیدر ہے ان سے ایک قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے. تو اس کپڑے کو جو ہے چیمیوس یا چیمیز جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس کپڑے کو تھوڑا سا گیلا کر کے وہ سبسٹانسز اس کو جو ہے ان سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ جو
چارجڈ اسپیشیز ہے یا جو سبسٹانسز جنہوں نے چارج کو ایکوائر کیا ہے، گیٹ کیا ہے، اوبٹینڈ کیا ہے، وہ جو ہے نیوٹرلائز ہو جائے. The optical scale of a single pane mechanical balance should be checked regularly for accuracy, particularly under loading condition that require the full scale range. اب جو سنگل پین میکینیکل بیلنس میں جو اسکیل ہے، آپٹیکل اسکیل ہے، اس کو ریگولرلی اس کی ایکوریسی کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اسکیل کیلیبریٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کو جو ہے اسٹینڈرڈ 100 ملی گرام ماس از یوز فار دس چیک، اور ہم از 100 ملی گرام ماس اسٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یا اس بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو ان سے ہم ان کی جو ہے کیلیبریشن کرتے ہیں کہ آیا وہ 100 ملی گرام ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کو ہم ویسے ہی چھوڑتے ہیں، اگر کم یا زیادہ ہے تو اس اسکیل کو ہم کیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا جو رسپانس ہے اس کو کریکٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ آج کا لیکچر جو ہے تھا. انشاءاللہ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. اگر اس میں کوئی کواسچن ہو تو آپ جو ہے میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تھینکس اے لاٹ.